اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عجیب عمل اور ایک مجرب عمل ان افراد کے لیے بے بہا تحفہ اور ان عاملین کے لیے جو بڑے بڑے حصارات گھر کے نہیں کر سکتے اور چاہتے ہیں کہ وقتی طور پر یعنی مطلب فوراً ہی یا حصار ہو جائے یا پھر گھر سے جنات چڑیل وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں دور ہو جائے، تو ان کے لیے یہ عمل جو ہیں یہ ایک قیمتی تحفہ ہیں۔ اصل میں بعض اوقات گھروں میں آج کل چونکہ رواج ہیں، بڑی بڑی LCD لگی ہوتی ہیں، ان پر گانے اور فلمیں وغیرہ دیکھے جاتے ہیں، تو اکثر ایسے گھر جنات اور جو چڑیل ہوتے ہیں، دیو ہوتے ہیں، ان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے اور یہ شیاطین ہوتے ہیں، تو ان شیاطین کی وجہ سے اکثر گھر برباد ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ اکثر گھروں میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، نہ ان کی نماز ہوتی ہے، نہ پورے سال میں بھی سوائے رمضان کے ان کے گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، تو اس وجہ سے اکثر بیشتر ہمارے گھر جو ہیں وہ جنات کے مسکن بن جاتے ہیں۔ جنات، شیاطین، دیو، پری، چڑیل یہ سارے ہمارے گھر میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور ہم سے مانوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی شیاطین ہیں اور ہم بھی اپنے اعمال سے شیطان بن جاتے ہیں۔ جس طرح کہ آج کل ایک رواج ہے، پہلے جب کوئی والد اپنے بیٹے کو بلاتا تھا تو یا تو یہ کہتا تھا کہ میرے پیارے بیٹے ادھر آ جاؤ یا بیٹی ادھر آ جاؤ۔ آج ایک ابو اپنے بیٹے کو جب بلاتا ہے تو گالی دے کر ہی بلاتا ہے، اور گالی جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں، پڑھا ہوگا آپ نے کہیں کتابوں میں کہیں احادیث میں کہ گالی دینے والے سے اللہ تعالیٰ اپنی نظر پیر لیتے ہیں، فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور یہ آج کل ہمارا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، جب بھی کسی سے ملتے ہیں، پہلے مسلمان کی عادت ہوتی تھی جب بھی کسی سے ملتا تھا تو سلام کرتا تھا، آج ایک رواج بن چکا ہے جب بھی کوئی دوست دوسرے دوست سے ملتا ہے تو پہلے اس کی زبان پر گالی ہوتی ہیں۔ پہلے لوگ ہوتے تھے جو قرآن پاک کو ایک باحکمت کتاب سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھتے تھے، آج نشئی بھی نشے کے لیے قرآن پاک اٹھا دیتا ہے، اس کی قسمیں کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر ہمیں ایک ایسے گڑھے میں دھکیل دیتے ہیں جس گڑھے میں جنات، جادو، یہ ساری چیزیں ہم پہ مسلط ہو جاتی ہیں۔ اب انسان توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن ان سے جان نہیں چھڑا سکتا، اور دوسرے پھر ہم ایسے عاملین کے ہاتھ میں پھنس جاتے ہیں جو ہمارے پاس بچا کچا ہوتا ہے وہ لوٹ لیتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے چاہیے کہ اپنے گھر کو عبادت گاہ بنائیں، اس میں تلاوت جو ہے قرآن پاک کی تلاوت اس کو لازمی رکھیں تاکہ آپ کے گھر سے نحوستیں اور آپ کے گھر سے شیاطین دور ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں ایسا دینی ماحول بنائیں کہ کم از کم ہفتے میں ایک دن تو یا درس ہو یا پھر ایسا کہ آپ کا دل مطمئن ہو کہ میرا دل نماز کی طرف چاہ رہا ہے، اور جو آپ کے گھر میں نماز کے عادی نہ ہوں ان پر محنت کرے کہ وہ نماز کے عادی بن جائیں۔ تو اس طرح اگر کوئی اپنی ان خامیوں کی وجہ سے جنات یا پھر ایسے عفریت اور مختلف گندگی کا شکار ہو چکے ہیں اور گھر میں بے برکتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں اور مختلف امراض نے آپ کے گھر کا رخ کر لیا، تو آپ اس عمل کو کریں۔ اس عمل کی برکت سے بڑے سے بڑا جن بھی آپ کے گھر میں ٹک نہیں سکے گا، اور بڑے سے بڑی بلا جو ہیں وہ بھی آپ کے گھر میں ٹک نہیں سکے گی، بالآخر ان کو آپ کا گھر چھوڑنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ پھر نماز کی پابندی کریں، روزہ زکوٰۃ کی پابندی کریں اور ذکر و اذکار کی پابندی کریں تاکہ دوبارہ یہ چیزیں آپ پر مسلط نہ ہوں۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے ایک عامل سے علاج کروایا،
ہم نے پہلے جب علاج کروایا تو ہم ٹھیک ہو گئے، اس کے بعد دوبارہ وہی ہمیں مرض لگا. مرض تو آپ کو لگے گا، عامل علاج کر دیتا ہے نا، گارنٹی نہیں لیتا کہ بھائی دوبارہ آپ پہ جادو نہیں ہو سکے گا. تو وہ تو ہمارا علاج کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم زنا کر لیتے ہیں، وہی مخلوق ہمارے ساتھ پھر ہو جاتی ہیں. ہم غیبت اور جھوٹ کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ سے جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہی شیاطین دوبارہ ہم پہ مسلط ہو جاتی ہیں. تو اس لیے آپ علاج کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کریں، اور ذکر و اذکار کی روزانہ پابندی کریں. صبح و شام آدھا گھنٹہ ذکر کریں، تلاوت کے لیے 5-10 منٹ دیں، تاکہ آپ 1 رکوع یا پھر 2 رکوع آپ پڑھ سکیں آسانی سے تجدید کے ساتھ. تو آپ یہ شروع کر لیں، دوبارہ آپ پہ جادو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ پر جادو کے اثرات یا جنات کے اثرات ہوں. لیکن ہم تو علاج کرنے کے بعد ایسے فارغ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے اللہ تعالیٰ سے بالکل لکھوا دیا اسٹامپ پیپر پہ کہ ہم پہ اس کے بعد جادو اثر نہیں کرے گا یا جنات اثر نہیں کریں گے. حالانکہ علاج کا یہ مطلب نہیں ہے. دیکھیں، ایک چیز ہے ہم علاج کرتے ہیں، تو اگر اسی چیز جس کی وجہ سے ہمیں بیماری لگے دوبارہ وہ چیز ہم کھاتے ہیں تو ہمیں وہی مرض پھر بھی لاحق ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ پہلے کوشش کریں کہ آپ علاج کے بعد آپ سے گناہ نہ ہوں. اگر گناہ ہو تو توبہ کی طرف رجوع کریں، یا پھر کم از کم اتنا تو کرے. اگر آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے تو 200 مرتبہ درود پاک، 200 مرتبہ پہلا کلمہ، اور 200 مرتبہ استغفار، یہ صبح اور شام آپ باقاعدگی سے پڑھیں. پھر کمال دیکھیں، کوئی بھی جادو یا جنات یا پریشانی آپ تک آ بھی نہیں سکے گی، یا اگر آ بھی جائے تو رہ نہیں سکے گی، آپ کو نقصان نہیں دے سکے گی. تو آج کا عمل جو زیر غور ہے، جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ بڑا ہی آسان اور بڑا ہی باکمال عمل ہے. اپنے گھر سے عفریت، چڑیل، دیو اور ہر قسم کے کافر جنات کو اپنے گھر سے بگانا، تو یہ سب سے زبردست عمل ہے. اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے، وہ آپ نے ضرور لینی ہوگی. پہلے تو ایک بڑے سائز کا تال، ٹھیک ہے نا، تال ہوتے ہیں نا بڑے سائز کے، وہ آپ نے لینا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہی پنسار اسٹور سے یہ 2 چیزیں لینی ہوگی. نمبر 1 گوگل، یہ ایسے روڑے ہوتے ہیں اس کے اور کالی سی چیز ہوتی ہیں، یہ پنسار اسٹور میں عام مل جاتی ہیں. اور نمبر 2 لوبان. یہ 2 چیزیں آپ نے پنسار اسٹور سے لینا ہوگی. اور اس کے بعد کسی بھی دن آپ یہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اچھا، اس کو کرنے سے پہلے آپ نے ایک کام اور کرنا ہوگا، اپنا حصار کرنا ہوگا. اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے اس عمل کے کرنے سے، نہ آپ کو کوئی نقصان. اگر آپ عامل نہیں ہیں، اپنے لیے کریں گے، اپنے گھر کے لیے کریں گے، تو اس عمل میں کوئی نقصان نہیں ہے. اگر آپ کسی اور کے گھر کے لیے کریں گے تو اس میں واقعی نقصان ہے. پھر آپ کو رجت بھی ہو سکتی ہیں. وہ جنات جو گھر پہ مسلط ہیں یا انسانوں پہ مسلط ہیں، وہ آپ کے دشمن بھی بن سکتے ہیں، اور ہو سکتے ہیں وہ آپ کی جان بھی لے لیں، کیونکہ آپ ایک لامعقول فوج میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. وہ تو پھر آپ کا کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنے گھر کے لیے کریں، اس میں آپ کو رجت نہیں ہو سکتی. پھر بھی ہم حصار بتا دیتے ہیں. حصار یہ ہے کہ 7 بار آیت الکرسی، اور آخری قرآن پاک کے جو 4 کل ہیں، وہ 4 کل آپ نے 3 بار پڑھنا ہے. اور یہ سارے پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پھر اپنے سر پہ ہاتھ رکھ دے اور یہ کہیں، یا اللہ، میں اس کلام پاک کی برکت سے سر سے لے کر پاؤں تک
ہر ہر بال اور ہر ہر حصے کی، ہر ہر اندام کی میں حصار کرتا ہوں اور دفاع کرتا ہوں، یا اللہ تو میرا حصار فرما، میرا دفاع فرما۔ اس کے بعد آپ یہ عمل کریں۔ اچھا، جو آپ نے تھال لیا ہے بڑا نیا، یہ پرانا نہ ہو، جو کپڑے دھونے کے لیے تھال ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، یہ آپ نے لینے ہیں، لیکن یہ آپ جست کا بھی لے سکتے ہیں، لوہے کا بھی لے سکتے ہیں، کسی بھی چیز کا برتن آپ لے سکتے ہیں، بس مٹی کا نہ ہو۔ تو یہ بڑا تھال لے کر اس کو ایسی جگہ آپ بیٹھے، اگر آپ کمرے میں بیٹھتے ہیں تو اپنا جو آپ کا جو گیٹ ہے، دروازہ ہے، وہ بند کر دے اچھی طرح کہ کوئی اندر داخل نہ ہو۔ اس کے یا پھر ایسی جگہ اگر آپ کے گھر کے 2 پورشن ہیں تو اوپر کے پورشن پہ آپ بیٹھ جائیں، تو وہاں پر عمل آپ کھلے آسمان کے تلے کریں۔ تو یہ ہے کہ وہاں پر کوئی دوسرا بندہ موجود بھی نہ ہو اور آنے کا امکان بھی نہ ہو۔ یہ عمل آپ نے اس جگہ پہ کرنا ہے۔ اب یہ جو آپ نے تال لیا ہے، اس کو لبالب پانی سے بھر دیں، مکمل پانی سے بھر دیں۔ جب آپ اس کو پانی سے بھر دیں تو اپنا حصار اس طریقے سے آپ کر لیں۔ اس کے بعد جو اوپر دعا لکھی ہے، اس کو آپ نے ملا کے، یہ سارے جو ہے نا، یہ آپ نے ملانے ہیں اور آپس میں پڑھنے ہیں۔ جس طرح میں پڑھتا ہوں آپ سنیں اور اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ الحی القیوم العلی العظیم، ٹھیک ہے نا؟ ہر لفظ کو آپ نے اس کے ساتھ مل کے پڑھنا ہوگا۔ اب اس کی تعداد کیا ہے؟ اس کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہوگا۔ اس عمل کو اللہ الحی القیوم العلی العظیم، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھ کر اس نیت سے کہ یا اللہ میرے گھر میں جو جنات، مختلف قسم کے مخلوقات ہیں اور کچھ آفات بلیات ہیں، میں اس کو دور کرنے کی نیت سے یہ اسماء اعظم جو ہیں یہ پڑھتا ہوں۔ تو اس کو اب آپ نے 313 مرتبہ، اس کے اول آخر نہ درود شریف پڑھنی ہے، نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور نہ اس تعداد میں کمی بیشی ہو۔ آپ اپنے پاس تسبیح رکھیں یا کوئی کاؤنٹر جو جس پہ کاؤنٹ کرتے ہیں، جو تسبیح ہوتی ہیں لائٹ والی، وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ 313 سے اعداد نہ کم ہو اور نہ زیادہ ہو، مطلب تعداد اسی کے برابر ہو، 313۔ اب جو تال آپ کے پاس پڑا ہے سامنے پانی والا، اس پر آپ دم کر دیں۔ جیسے ہی آپ اس پر ہلکی سی پھونک ماریں گے، 2-3 منٹ بعد وہ جو پانی ہوگا وہ ہلنے شروع ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ آپ کے گھر کے جنات اور عفریت وغیرہ میں ہلچل آ چکی ہیں۔ اب یہ پانی آپ نے 5 منٹ کے بعد لینا ہے، اور اس کو آپ نے دیواروں پر بھی چھڑکاؤ کرنا ہے اور کمروں کے فرش پر بھی۔ صرف چند جگہ آپ اس پانی کو چھڑکاؤ نہیں کر سکتے۔ ایک غسل خانہ جہاں پر آپ کپڑے دھوتے ہیں، وہاں جو فرش ہوتی ہیں، جہاں پر آپ برتن دھوتے ہیں، اس جگہ پر آپ اس پانی کا چھڑکاؤ نہیں کر سکتے۔ باقی اس کا چھڑکاؤ ہر جگہ پہ، ہر کمرے میں، دیواروں پر، ہر جگہ کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ جتنا آپ نے پانی لیا ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جتنا آپ نے پانی لیا ہے اس کو ختم کرنا ہوگا ایک ہی دن میں۔ آپ نے چھڑکاؤ کر دیا، اب آپ نے دوسرے روز بھی اسی طریقے سے سارا کو جو لکھا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب یہ تعداد آپ پوری کر لیں، 313 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، تو پانی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی دم کریں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ ثابت ہوتے ہیں، اس کو آپ نے کسی برتن میں یا کسی چیز میں رکھ کر اچھی طرح مکس کرنا ہے، تاکہ پیس لینا ہے، تاکہ آپس میں یہ جیسے پاؤڈر ہوتا ہے نا، اس کا پاؤڈر بنانا ہے، تو اس پر بھی آپ نے دم کرنا ہے۔ اور یہ عمل آپ نے 7 دن اسی طریقے سے تھال رکھ کر اس میں وہ پانی سے بھر کر اس پر 313 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کرنی ہے، اور یہ چیزیں بھی ساتھ رکھنی ہے، اس پر بھی دم کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ اچھا، اس کی یہ آپ آدھا کلو لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہوگا تال والا، یہ دم کرنے والا بھی 7 دن کرنا ہوگا۔ اب آپ پانی کا چھڑکاؤ 7 دن کریں گے،
تو اس کی برکت سے آپ کے گھر میں جتنے بھی جنات، جادو یا پھر عفریت ہوں گے یا پھر مختلف قسم کے جنات ہوں گے جو آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے، جو آپ کا کاروبار تباہ کر رہے ہوں گے، کسی نے مسلط کیے ہوں، یا ویسے ہی آپ کی گناہوں کی وجہ سے ہو، یا ویسے بھی آپ نے کوئی گھر خریدا ہو اس میں پہلے سے نحوست موجود ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ تو اس کی برکت سے سارے جو جنات ہیں وہ اول تو آپ کا گھر چھوڑ دیں گے، چلے جائیں گے، کوئی اس میں سے ڈیٹ ہوگا نہیں چھوڑے گا تو وہ جل جائے گا، اور اس کا جو نقصان ہے نا وہ بھی آپ کے ذمہ نہیں ہوگا۔ اب یہ عمل 7 دن مکمل کر لینے کے بعد ان چیزوں کی آپ نے گھر میں دن میں 2 وقت، ٹھیک ہے نا، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، دن میں 2 وقت دونی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کوئی کوہلے دکھا کر یا پھر کسی لوہے کے پلیٹ کو گیس پہ رکھ کے، گیس کے چولہے پہ رکھ کے اس کو اچھی طرح گرم کرے، پھر تھوڑا سا یہ اس پہ ڈال دیں، اور اس کا دھواں ہر کمرے میں اور پورے گھر میں ہر دیوار کے قریب قریب آپ چلتے جائیں، اور اس کا دھواں جو ہے نا وہ اٹھتا ہوگا۔ تو اس عمل کی برکت سے یہ کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی جادو گھڑا ہوا ہے، مطلب دفن ہے، یا کہیں پر قبرستان میں دفن ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ کہیں پر جادو گڑا ہوا ہے، آپ کے گھر میں دفن ہے، قبرستان میں دفن ہے، یا کسی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا ہے، یا کسی درخت کے ساتھ، تو وہ بھی اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک بہترین عمل ہے، آپ اپنے تجربے میں اس کو رکھیں اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ آسان عمل اور اچھے عمل اور مجرب عمل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی ہمارا بھائی بہن اسی مصیبت میں ہو اور اس کو راحت نہیں مل رہی، اور یہ عمل کرے، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے شفا دیں، تو انشاءاللہ اس کی دعائیں وہ کرے یا نہ کرے، اس کی دعائیں ہمارے حق میں ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ گنبد خضراء میں ہمارے حبیب جو ہے نا اس کو بھی خوشی ہوگی کہ میری امت کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، میری امت کو شفا مل رہی ہے۔ تو آپ بھی اس نیت سے اس عمل کو لائک بھی کریں، اور اس کے نیچے اپنے پیارے پیارے کمنٹ بھی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس عمل کو شیئر کریں۔ اور اس کی اجازت اسی صورت میں ہے کہ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ان سب کو اجازت ہے، اور جو مطلب ایک بندہ ہے اس کا نہ یوٹیوب چینل ہے، نہ وہ فیس بک استعمال کرتا ہے، ایک عام سا بندہ ہے، تو آپ خود سبسکرائب کریں، اس کو یہ عمل بتائیں کہ یہ عمل میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا، اور حافظ صاحب کی طرف سے آپ کو اس عمل کی اجازت ہے، بالکل آپ کریں، وہ بھی انشاءاللہ کریں، وہ بھی محروم نہیں رہے گا۔ اور اس عمل کی کامیابی کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے دیں، آپ کے گردش کی آیام دور ہو جائیں، آپ کی خوشی کے دن آ جائیں، تو وہاں پر مجھ جیسے ناچیز کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔